کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانوں کو بھی خرید لیا ہے اور مومنین کے مال کو بھی خرید لیا ہے۔ یعنی اللہ نے جو ہم کو جان دی ہے، جو مال دیا ہے، وہ ہماری خود کی نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں کہ جیسے چاہیں استعمال کریں، بلکہ اللہ نے اس کو ایک مدت تک کے لیے دیا ہے، اور جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو لے لے گا، اور ایک پل کے لیے بھی اس کو مہلت نہیں دی جائے گی جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا۔ لہٰذا جب اللہ نے ہم کو یہ نعمت دی ہے، اللہ نے ہم کو یہ امانت دی ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا، اللہ کی اس امانت کا ہم وہی استعمال کریں جس استعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب سے کہا ہے۔ اگر ہم ویسا استعمال نہیں کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو ہم اس نعمت کی ناقدری کرنے والے اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنے والے شمار ہوں گے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ نہ ہماری جان ہماری خود کی ہے، نہ ہمارا مال ہمارا خود کا ہے، تو جب ہمارا جسم ہی ہمارا نہیں ہے تو جسم کے جو اعضاء ہیں، باڈی کے جو پارٹ ہیں، وہ ہمارے کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ نہ ہانک ہماری اپنی ہے، نہ کان ہمارا اپنا ہے، نہ زبان ہماری اپنی ہے، نہ پیٹ ہمارا اپنا ہے، بلکہ یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کے لیے دی ہیں، اور سب کی گائیڈ لائنز دی ہے کہ دیکھو ہم نے آنکھ دی ہے تو آنکھ کو کہاں استعمال کرنا ہے، دیکھو ہم نے کان دیے ہیں، کان کو کہاں استعمال کرنا ہے، دیکھو ہم نے زبان دی ہے، زبان کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ ہر عضو کی، ہر باڈی کے پارٹ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گائیڈ لائنز اور ہدایت دی ہے کہ اس کو کہاں استعمال کر سکتے ہیں، کہاں استعمال نہیں کر سکتے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جسم میں ہمارے جتنے بھی حصے ہیں سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے تاکہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کریں۔ جسم کے جو بہت سے اعضاء ہیں ان میں سے ایک اہم حصہ ہماری زبان ہے۔ زبان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے دیا تھا کہ ہماری زبان جو ہے خیر کے کاموں میں استعمال ہو، اچھے کاموں میں استعمال ہو۔ لہٰذا اگر زبان اچھے کام میں استعمال ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زبان کے عمل پہ بڑا نوازتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کلیمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، اور میزان میں یعنی قیامت کے دن جب عمل کو تولا جائے گا اس میں بڑے بھاری ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے محبوب ہیں۔ یہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ چھوٹا سا کلمہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم، لیکن یہ میزان میں بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ زبان کا ہمارا استعمال ہے، جب اچھا ہوتا ہے تو یہ جو دو چھوٹے سے کلمے کتنا نوازنے والے ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب کلمات ہو جاتے ہیں اور میزان میں بھاری ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی کوئی تسلی کے کلمات کسی کو ایسے کو کہہ دے جو پریشان حال ہو، جو مصیبت زدہ ہو، جس کو دقت پیش آ رہی ہو، تسلی کے کوئی ایک اچھا کلمہ بھی کہہ دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں ایک عمدہ لباس عنایت فرمائیں گے۔ تو یہ ہے ہماری زبان کا استعمال، کہ زبان کا جب اچھا استعمال ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب سے خوب تر نوازتے ہیں، لیکن وہی زبان جس پہ اگر اچھا استعمال کیا جا رہا ہے تو نوازا جا رہا ہے، لیکن اسی زبان کا اگر غلط استعمال ہونے لگے، اسی زبان کو ہم ان کاموں میں لگانے لگے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو یہی زبان جو ہے ہلاکت کی وجہ بن جاتی ہے، ہلاکت کا باعث ہو جاتی ہے۔
حدیث شریف میں صحابہ اکرام کا ایک سوال ملتا ہے کہ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ نجات کس چیز میں ہے؟ یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کو کر کے ہم کو نجات حاصل ہو جائے، ہم بچ جائیں، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کے ذریعے ہم جو ہے جنت کے مستحق ہو جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 عمل بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ 3 عمل کر لوگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور ان 3 عمل میں جو سب سے پہلا عمل ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں امسک علی لسانک، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو، اپنی زبان پہ قابو رکھو، دیکھو کیا بول رہے ہو، غور تو کرو تمہاری زبان سے کیا نکل رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے کوئی کلمہ ایسا نکل جائے جو دلوں کو چیر دے اور جو دلوں کو زخمی کر دے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے کہ تم نے اپنی زبان سے کتنوں کے دلے چیر دیے ہیں، کتنوں کو تکلیف پہنچا دی ہے، اور تم تو مست ہو، آزاد ہو، اور ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان العبد لیتکلم بالکلمۃ ما یتبین فیہا یذل بہا فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب، کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ یا اللہ کی کوئی بندی زبان سے کوئی ایسا لفظ استعمال کر دیتے ہیں کہ اس کے معنی ان کو معلوم نہیں ہوتے، لیکن اس زبان سے اس لفظ کے ادا کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم میں اتنا نیچے ڈھکیل دیتے ہیں، اتنا نیچے ڈھکیل دیتے ہیں جتنا کہ فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، جتنا کہ فاصلہ ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان ہے، اتنا نیچے اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبان میں جہنم میں ڈھکیل دیتے ہیں، صرف ایک جملے کی وجہ سے۔ یہ زبان جو ہے اتنی سخت چیز ہے جس میں ہم بے احتیاطی میں پڑ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 2 چیز کی مجھے ضمانت دے دے، جو مرد یا عورت مجھے صرف 2 چیز کی ضمانت دے دے، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں کہ اگر کوئی ان پر کنٹرول کر لے، کوئی ان کو قابو میں لے لے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو 2 چیزیں میں سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے زبان۔ اپنی زبان پہ قابو اگر تم نے رکھ لیا تو تمہیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور دوسری چیز ہے شرمگاہ، تم نے اگر اپنی شرمگاہ پہ کنٹرول کر لیا تو تمہیں جنت میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اگر ہم کنٹرول کرتے ہیں تو ہمیں جنت تک کی بشارتیں ہیں، لیکن اگر ہم اس کو بے قابو استعمال کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی بڑے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ جو کچھ ہم زبان سے نکال دیتے ہیں کیا اس پہ بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو جملہ عرض کیا وہ سوچنے کا مقام ہے اور ڈرنے کا مقام ہے کہ یہ جملہ جو ہے ہماری زندگیوں میں کتنا اثر رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز انسان کو جہنم میں لے کے جانے والی ہے اوندھے منہ، جو چیز انسان کو جہنم میں اوندھے منہ لے کے جانے والی ہے وہ زبان ہی کی کرتوت ہوگی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے لیے بہت اہم نصیحت رکھتا ہے کہ ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں، کیسی کیسی باتیں ہم اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہم اپنی زبان سے کیا ادا کر رہے ہیں۔ اسی لیے صحابی رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام سب کو معلوم ہے، سب میں وہ معروف ہیں کہ نبیوں کے بعد جس کا مقام سب سے زیادہ ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو موڑتے رہتے ہیں۔ جب لوگ دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ اپنی زبان کو وہ پکڑے ہوئے ہیں اور اس کو موڑ رہے ہیں، تو بعض لوگوں نے عرض کیا اے ابو بکر یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنی زبان کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو موڑ رہے ہیں؟ تو اس موقع پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا ان ھذا اوردنی الموارد، کہ یہی وہ چیز ہے جو ہلاکت تک لے جانے والی ہے، یہی وہ چیز ہے جو جہنم تک لے جانے والی ہے، یہی وہ چیز ہے جو زندگی کو تباہ کرنے والی ہے۔ کیونکہ
انسان کے جو دوسرے عمل ہوتے ہیں اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا زبان کے عمل سے نقصان ہوتا ہے. اسی لیے ایک عربی شاعر کہتا ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تیر کا زخم جو لگ گیا اور تلوار کا جو زخم لگ گیا ممکن ہے کہ وہ زخم جو ہے بھر جائے، ممکن ہے کہ علاج کے ذریعے جو اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن جو زخم زبان کے ذریعے لگ جاتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے، وہ ہمیشہ تکلیف دیتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ فلاں بندے یا فلاں بندی نے میرے فلاں بندے یا بندی کو تکلیف دی ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں اور اس سے بڑی سختی سے نپٹتے ہیں. تو زبان کے بہت سے گناہ ہیں جن سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. انہی میں سے ایک گناہ جو ہے وہ غیبت بھی ہے. غیبت آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں پوری طرح سے پھیلا ہوا ہے، اور ہماری کوئی مجلسیں ایسی نہیں ہوتی جو اس بیماری سے خالی ہوں. جہاں 4 لوگ یا بیٹھ گئے وہاں بہت مشکل ہو گیا ہے آج کے زمانے میں کہ وہاں کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی برائی نہ ہو، کسی کے عیب کو بیان نہ کیا جائے. یہ بڑے ڈرنے کا مقام ہے اور بہت سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کس گناہ میں گرفتار ہو رہے ہیں. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی بڑی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے ہمیں کس طرح ڈرایا ہے، اور ہمارا یہ عمل ہے کہ ہم اس میں گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ غیبت ہے کیا؟ تو یہی سوال جو ابھی پیدا ہو رہا ہے کہ یہ غیبت سے جو منع کیا گیا ہے آخر غیبت ہے کیا؟ یہی سوال صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیش آیا. اللہ تعالیٰ ہزاروں درود و سلام اور سلامتی کے پروانے صحابہ اکرام پہ بھیجے کہ صحابہ اکرام نے وہ بنیادی سوال پوچھ لیے جو بنیادی سوال ہماری زندگیوں میں کام آنے والے ہیں اور ہم کو جہنم سے بچانے والے ہیں، ہم کو اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچانے والے ہیں. صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مل غیبہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ غیبت ہے کیا چیز جس سے آپ منع کر رہے ہیں، یہ غیبت ہے کیا چیز؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی یا بہن کی وہ بات بیان کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ بتائیے کہ جو برائی کسی بھائی یا بہن کی انسان کر رہا ہے اگر وہ اس کے اندر موجود ہے تب بھی غیبت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ عرض کیا کہ ہاں تبھی تو غیبت ہے. اگر تم نے کوئی ایسی برائی اپنے بھائی یا اپنی بہن کی جو اس کے اندر موجود ہے اور تم نے اس کے پیٹھ پیچھے وہ برائی کی، اگر وہ موجود ہوتا تو اس کو برا لگتا، اس کو تکلیف ہوتی، تبھی تو غیبت ہوئی. اگر وہ برائی اس کے اندر ہے ہی نہیں فقط احتبتہ، تو تم نے تو اس سے بھی بڑا جرم کیا، اس پہ بہتان لگایا، اس پہ الزام لگایا جو غیبت سے بڑا جرم ہے. تو یہ ایک ذہن میں ہمارے یہ بیٹھ گیا ہے کہ غیبت تو تبھی ہوتی ہے جب وہ جو ہے برائی اس کے اندر غیبت تو تبھی ہوتی ہے جب وہ برائی اس کے اندر موجود نہ ہو. اگر برائی موجود ہے تو وہ غیبت ہم نہیں سمجھتے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ تعلیم دے رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، اگر برائی اس کے اندر موجود ہے تبھی تو غیبت ہے. اگر برائی موجود نہیں ہے تب تو وہ الزام ہے، بہتان ہے، جس کی سزا اس سے بھی زیادہ سخت حدیث شریف کے اندر آئی ہے. غیبت کے بارے میں قرآن کریم نے جو مثال دی جس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی تھی، وہ گناہ کی شناعت کو اور گناہ کے گھناؤنے پن کو بتانے کے لیے اس سے خطرناک مثال نہیں دی جا سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس گناہ کی تشبیہ زنا سے دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ بڑا اور زنا سے بھی زیادہ سخت اور بڑا گناہ ہے. اور قرآن کریم جو فرماتا ہے وہ اور ہی شناعت کے ساتھ اس گناہ کو بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت بیان نہیں کرے، اس لیے کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ،
یعنی کوئی انسان کسی انسان کی غیبت کرتا ہے تو وہ گویا کہ ایسا ہے کہ اپنے مردار بھائی یا اپنی مردار بہن کا وہ گوشت کھاتا ہے۔ اب اس مثال کو دیکھیے، اس میں کتنی شناعت بیان کی گئی۔ پہلی بات، انسان کا گوشت یہی ایسی چیز ہے کہ آدمی ناپسند کرتا ہے کہ انسان کا گوشت کھائے۔ کہیں سننے میں آ جاتا ہے کسی انسان نے کسی انسان کا گوشت کھا لیا تو کتنا گھناؤنا اور کتنا شنی حرکت یہ سمجھی جاتی ہے کہ کسی انسان نے کسی انسان کو کھا لیا۔ اس کے بعد کہا اخی ہی، اپنا بھائی ہو یا اپنی بہن ہو، کسی غیر کا بھی کھائے تب بھی بہت شنی ہوتا ہے اور گھناؤنا ہوتا ہے، لیکن اپنے بھائی کا کھائے تو اس کا گھناؤنا پن اور اس کی شناعت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد بھی قرآن نہیں رکتا، قرآن تیسرا لفظ استعمال کرتا ہے میتن، مردار ہو۔ 3 چیزیں بیان کی گئی، انسان کا گوشت، وہ بھی اپنے بھائی بہن کا ہو، مردار ہو۔ یہ غیبت کی شناعت قرآن کریم ہم کو بیان کر رہا ہے۔ اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے یہ گناہ کتنا شدید ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو اپنے ناخون کے ذریعے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے عرض کیا کہ جبریل بتائیے یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ناخون کے ذریعے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی اور اپنی بہن کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت کے پیچھے پڑتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی ہے کہ وہ اپنے چہروں کو جو ہے نوچ رہے ہیں۔ یہ اتنی سخت ترین سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو دی ہے جو غیبت کرتے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے اور اپنی مجلسوں کو غیبت سے پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری۔ اب بہت سی اہم باتیں اس سلسلے میں رہ جاتی ہیں جن کو جو ہے سمجھنا، جن کو جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ رہ جاتی ہے کہ یہ غیبت انسان کرتا کیوں؟ کہ کوئی بھی یہ ایک مسئلہ ہے بالکل کلیئر سا کہ کسی بھی چیز کا اگر علاج ڈھونڈنا ہے تو سب سے پہلے بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے، بیماری کو پتہ لگایا جاتا ہے آخر بیماری کیا ہے، کیونکہ جب تک بیماری نہیں پتہ چلے گی اس کا علاج بھی نہیں ہو سکتا۔ کسی کو پتہ ہی نہیں اگر ڈاکٹر کو کہ اس کو کیا اصل بیماری ہے تو وہ دوا کس چیز کی دے گا۔ تو اس لیے سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے کہ بیماری کو پتہ لگایا جائے آخر بیماری کیا ہے۔ تو غیبت کی آخر وجہ کیا ہے، جب یہ وجہ سمجھ میں آ جائے گی تو اس کا علاج بھی جو ہے اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا۔ علماء نے غیبت کی جو ہے بہت سی وجہ لکھی ہیں، جن میں چند بہت اہم ہیں جن کو جاننا اور جن کو سمجھنا بہت ضروری معلوم ہوتا ہے۔ پہلی وجہ جو غیبت کی لکھی گئی ہے وہ ہے حسد، جلن۔ ایک انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی نعمت دی، اب دوسرا انسان اس نعمت کو دیکھ کر جل رہا ہے، حسد کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کیوں نعمت دے دی، اور وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نعمت کو زائل کرتے۔ مثال کے طور پہ کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال دیا ہے، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو کوئی اور صفت اور کوئی اور خصوصیت دی ہے، تو جس کے اندر وہ خاصیت، وہ صفت، وہ خصوصیت، وہ امتیاز نہیں ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے بھائی اور میری بہن کی وہ نعمت زائل ہو جائے تاکہ وہ بھی میرے برابر میں آ جائے، میرے لیول پہ آ جائے، تاکہ ہمارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی امتیاز، کوئی تفوق، کوئی برتری باقی نہ رہے اور ہم دونوں ایک دم لیول پہ آ جائے۔ تو یہ تمنا کرنا حسد کہلاتا ہے۔ حسد کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو ویسے ہی کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ جو ہے سوکھی لکڑی کو۔ تو پہلی وجہ جو غیبت کی پیدا ہوتی ہے وہ حسد۔ انسان جو ہے حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے کسی کی برائی کرتا ہے تاکہ اس کی جو عزت ہے وہ خلل میں آ جائے، اس کی عزت پہ خلل پڑ جائے اور وہ بھی اس کے لیول پہ آ جائے، برابر پہ آ جائے اور کوئی وجہ نہ بنے۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے انسان غیبت کرتا ہے وہ ہے استہزاء کا مزاج۔ انسان کا بھی یہ مزاج بن گیا ہے کہ اگر کہیں بیٹھیں گے تو کوئی کمزور مل گیا،
کوئی ایسا مل گیا جو بول نہیں سکتا، جو جواب نہیں دے سکتا، تو اس کا مذاق اڑانے کا مجاز. کسی کی برائی اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ اس کا مذاق اڑائیں اور اس کو خفت محسوس ہو. یہ مجاز ہماری مجلسوں میں بن گیا ہے کہ جس کو بھی کمزور دیکھا تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کا مذاق اڑائیں تاکہ اس کو خفت محسوس ہو. تو غیبت کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مذاق اڑانے کا مجاز بن گیا ہمارا. تیسری وجہ تفریح. ایک یہ بھی بڑی دقت آج ہمارے سماج میں رائج ہو گئی ہے کہ وقت کاٹنا شروع کر دیا ہے ہم نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں ہم کو بہت سی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت وقت بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حشر میں جو بہت سے سوال کرنے والے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ ان سوالوں کے جواب جب تک انسان نہ دے گا تب تک اس کا ایک قدم بھی نہیں ہلے گا. ان میں سے ایک سوال ہے ان عمرہ فیما افنا. عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے عمر کہاں لگائی. ہم نے تم کو 60 سالہ 70 سالہ زندگی دی تھی، اس کو تم نے کہاں خرچ کیا. تو یہ وقت بہت قیمتی چیز ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہے. ہمارا مزاج یہ ہو گیا کہ ہم وقت گزارتے ہیں، وقت گزارنے کے لیے 4 لوگ بیٹھ گئے اور باتیں ہو رہی ہیں. اور ان باتوں میں کون سی باتیں ہوں گی؟ ظاہر سی بات ہے، روز مجلسیں لگ رہی ہیں، روز باتیں ہو رہی ہیں، تو کون سی بات ہوگی؟ کبھی جو ہے کسی کی غیبت چل رہی ہے، کبھی کسی کی غیبت چل رہی ہے. اس مزاج کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہماری مجلسیں غیبت سے خالی نہیں ہوتی ہیں اور ہم بیٹھتے ہیں یوں ہی تفریح کے لیے، اس میں جو ہے بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں اور ہم کو خبر نہیں ہوتی اور ہم کو لگتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن ہم بہت سے گناہ میں گرفتار ہو رہے تھے. چوتھا ایک جذبہ یہ بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان غیبت کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنی بڑائی جو ہے وہ ظاہر کر دے کسی کی برائی بیان کر کے. انسان کے اندر یہ مزاج ہے کہ وہ سب سے اوپر جانا چاہتا ہے، سب سے برتر بننا چاہتا ہے. کسی بھی فیلڈ میں وہ چاہتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی نہ ہو، اس سے زیادہ کسی کی عزت نہ ہو، اس سے زیادہ کسی کی توقیر نہ ہو. تو وہ اگر کسی ایسے کو دیکھتا ہے کہ جو اس سے بڑھ رہا ہے کسی بھی میدان میں، تو وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح جو ہے اس کو نیچے کر دیا جائے. تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی برائی دوسروں سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ اس برائی کی وجہ سے لوگ اس پر یقین کر لیں اور اس کی برائی ختم ہو جائے، وہ بھی اس کے برابر ہو جائے گی. تو یہ 4-5 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان غیبت کرتا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے مستقل جرم ہیں، ان سب سے بچنا چاہیے. اور یہ جو جرم ہم کو غیبت تک لے جانے والے ہیں اس سے بدرجہ اولا ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب جب کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ہوتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب بھی کوئی بیماری بھیجتے ہیں تو اس کا علاج بھی تجویز کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کو حرام کرتے ہیں تو انسان کے لیے وہ چیز نقصان دہ ہوتی ہے، اس لیے حرام کرتے ہیں، اور وہ انسان کے بس میں ہوتی ہے کہ انسان اس سے بچ سکتا ہے. اگر انسان اس سے بچ نہ سکتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو حرام نہیں کرتے. اس کی واضح مثال ہمیں حدیث شریف میں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا، دونوں کو عذاب ہو رہا تھا. تو اس موقع پہ حدیث کا جو جملہ ہے وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، ان کو جو عذاب ہو رہا تھا کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے وہ بچ نہیں سکتے تھے. بچنا بڑا آسان تھا، لیکن عادت کی وجہ سے انسان جو اس میں گرفتار ہو گیا اور کرتا ہی چلا گیا اور اس کو پتہ نہیں چلا. ان میں ایک یہ چیز تھی کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اور دوسری چیز تھی وہ چغلی کرتا تھا، وہ غیبت کرتا تھا. تو ان دونوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عذاب دے رہے تھے. حدیث شریف کے اندر اس موقع پہ ایک اور حدیث بھی یاد آ گئی کہ قیامت کے دن پل صراط قائم ہوگا، اور اس میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اس پل کو پار کر کے جنت میں چلے جائیں گے، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اس پل کو پار نہیں کر سکیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے. لیکن اگر کسی انسان نے کسی انسان کی غیبت کی ہوگی، کسی انسان نے کسی انسان کی چغلی کی ہوگی، تو اس کو موقع ہی نہیں دیا جائے گا کہ وہ پل صراط پہ جائے. کب تک موقع نہیں دیا جائے گا؟ اس کو اس وقت تک موقع نہیں دیا جائے گا جب تک یہ اپنا معاملہ حل نہ کرے. یعنی جس کی غیبت کی تھی اس سے جب تک معافی تلافی نہیں کر لے گا تب تک اس کو اس پل صراط پہ جانے کا موقع ہی نہیں دیا جائے گا. اسی طرح امام غزالی نے احیاء العلوم میں ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لکھا ہے کہ کوئی انسان اگر غیبت کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد توبہ کی حالت میں ہی وہ انتقال کر جاتا ہے تو وہ جنت میں آخری لوگوں میں سے ہوگا جو جنت میں داخل ہوں گے. لیکن کوئی انسان
اگر غیبت کرتا رہتا ہے اور موت تک اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے تو وہ جہنم میں سب سے پہلے جانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ غیبت کا سخت گناہ جو ہے حدیث میں بتایا گیا ہے۔ خیر بات یہ چل رہی تھی کہ جب یہ بیماری ہے غیبت تو اس کا علاج بھی ہے۔ غیبت کا سب سے بڑا بہتر علاج جو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے کہ جب بھی یہ خیال ہو یا دل میں یہ بات آئے کہ کسی انسان کی برائی کا خیال آئے کہ اس کی برائی ہم فلاں سے بیان کریں، تو ہمیشہ یہ دھیان رکھو اپنی حقیقت پہ کہ ہم کیا ہیں۔ کیا ہم اس لائق ہیں کہ کسی کی برائی بیان کر سکیں؟ ہم خود عیوب میں گرفتار ہیں، ہم کتنے گناہوں میں مبتلا ہیں، صبح و شام ہم اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول کے حکم کو ہم مسلسل توڑ رہے ہیں۔ کیا ہم اس لائق ہیں کہ دوسروں کی برائی بیان کر سکیں؟ اگر یہ لگتا ہے آپ کو واقعی لائق ہیں تو آپ برائی بیان کریں، لیکن حال ہمارا یہ ہے کہ ہم ہر پل میں، ہر لمحے میں، ہر سیکنڈ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہماری نگاہ بھی محفوظ نہیں، ہمارا کان بھی محفوظ نہیں، زبان بھی محفوظ نہیں، ہمارا پیٹ بھی محفوظ نہیں، ہاتھ بھی محفوظ نہیں، ہر عضو سے ہم گناہ کر رہے ہیں۔ کیا ہم اس لائق ہیں، کیا ہم اس کنڈیشن میں ہیں کہ ہم دوسروں کی برائی بیان کر سکیں؟ جیسے ہی غیبت کا خیال آئے فوراً انسان اپنے آپ کا خیال کرے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے، انشاءاللہ جو ہے وہ غیبت سے محفوظ ہو جائے گا۔ دوسری چیز جو غیبت سے بچا سکتی ہے وہ ہر چیز میں مؤثر ہوتی ہے، اللہ کے عذاب کا ڈر۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جب تک یہ خیال دل میں نہ بیٹھے، جب تک اس خیال کا دل میں یقین نہ پیدا ہو، تب تک انسان کوئی گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا۔ اگر انسان کو یہ یقین نہ ہو کہ اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو فلاں جرم کی وجہ سے فلاں سزا دیں گے، تو اس کی یہ ہمت نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ اس جرم کو کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے۔ دنیاوی قانون ہی لے لیجئے آپ، اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ دنیاوی قانون کے اعتبار سے آپ فلاں جرم کریں گے تو آپ کو فلاں سزا ملے گی اور بچنے کا کوئی آپشن نہیں ہے، تو آپ کے اندر کیا ہمت ہے کہ ان لوگوں کے سامنے جو قانون کو لاگو کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، جو قانون کو نافذ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، کیا آپ کے اندر اس بات کی ہمت ہے کہ آپ فلاں جرم کر سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ فلاں جرم کریں، کیونکہ جو قانون کے رکھوالے ہیں، قانون کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اگر وہ ہم کو فلاں جرم کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ہم کو پکڑ لے جائیں گے اور مقررہ سزا دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہماری صبح و شام کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ پکا یقین ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ ہماری پکڑ کر سکتا ہے اور قیامت کے دن ہم کو وہ سخت ترین سزا دے سکتا ہے، تو کسی انسان کے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس جرم کی طرف بڑھے۔ تو اگر غیبت سے یا کسی بھی گناہ سے اگر انسان یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اس سے بچ جائے، اس سے محفوظ ہو جائے، تو اس کو اللہ کے خوف کا خیال کرنا چاہیے، اللہ کے عذاب کا خیال کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو علماء نے لکھی ہے غیبت سے بچنے کے لیے، کہ سب سے پہلے اپنے اندر اگر واقعی بچنے کا ارادہ ہے تو اپنے اندر بے قراری پیدا کر دیں، اور بے قراری پیدا کرنے کے بعد جو ہے اللہ کے حضور 2 رکعت صلاۃ الحاجہ کی نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا کمزور بندہ ہوں یا تیرے کمزور بندی ہوں، یا اللہ میں بہت چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ یا اللہ فلاں گناہ سے بچ جاؤں، لیکن میرا نفس مجھے بہکا دیتا ہے، میرا نفس مجھے گناہ پہ آمادہ کر دیتا ہے۔ اے اللہ مجھ پہ فضل فرما دے، مجھے طاقت دے، مجھے قوت دے کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں۔ اگر واقعی انسان جو ہے بے قراری کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اپنے گناہ پہ افسوس کرتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ دعا کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، وہ کیسے اپنے بندے کی دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ بعض علماء لکھتے ہیں اور بہت پتے کی بات لکھتے ہیں کہ انسان بہت سی دعا دنیا میں مانگتا ہے، بعض دعا جو ہے اس کی قبول ہوتی ہیں اور بعض دعا قبول نہیں ہوتی کسی مصلحت کے تحت، لیکن اگر انسان اپنی ہدایت کی دعا مانگتا ہے، انسان اپنے آپ کو سدھارنے کی دعا مانگتا ہے، انسان اگر اپنی اصلاح کی دعا مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہر حال میں قبول فرماتے ہیں۔ تو
ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، بار بار اللہ کے حضور جو ہے دعا کرنا چاہیے، اے اللہ مجھے فلاں گناہ سے بچا لے، میرے اندر تو طاقت نہیں، میرے اندر قوت نہیں، اے اللہ اگر تیری توفیق شامل حال رہی تو میں بچ جاؤں گا، ورنہ میرے بس میں نہیں ہے کہ یا اللہ اس گناہ سے محفوظ ہو جاؤں۔ تو یہ 3 عمل علماء لکھتے ہیں، اگر واقعی کوئی انسان غیبت سے بچنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ان 3 چیزوں کو لازم پکڑ لے۔ جب بھی غیبت کا خیال آئے تو اپنے آپ پہ نظر کرے کہ کیا ہم اس لائق ہیں کہ فلاں کی برائی بیان کر سکیں۔ دوسرا، اللہ کے عذاب کا خیال دل میں لائے اور واقعی اس گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اللہ کے حضور گریہ وزاری کے ساتھ، تضرع کے ساتھ دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے فلاں گناہ سے بچا دے، ورنہ میرے اندر طاقت نہیں کہ میں اس گناہ سے محفوظ ہو جاؤں۔ یہ باتیں اب تک غیبت کے سلسلے میں ہوئیں۔ ایک اہم بات جو رہ جاتی ہے اس کو بھی عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی برائی کرنا یہ عام حالت میں ناجائز ہے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی برائی بیان کریں جو اس کو ناگوار ہو، چاہے اس کے کپڑے کے متعلق ہو، اس کی اولاد کے متعلق ہو، اس کے گھر کے متعلق ہو، اس کے اخلاق کے متعلق ہو، اس کی شکل و صورت کے متعلق ہو، کسی بھی متعلق ہو، اگر وہ اس کو ناپسند آتی ہے، ناگوار گزرتی ہے تو اس سے شریعت میں منع کیا گیا ہے، اور اس کی بہت سخت سزائیں جو چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو جو اوندے منہ چیز جہنم میں لے کے جانے والی ہے وہ اس کی زبان ہے، اور اسی طرح غیبت کو زنا سے بھی زیادہ خطرناک بیان کیا گیا ہے، اور بہت سی حدیثیں جو اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں یہ ہم کو ڈرانے والی ہیں، بچانے والی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ ہے، بالکل ایبسولوٹ رول ہے کہ اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، بلکہ بعض حالت ایسی ہوتی ہیں جس میں کسی کی برائی کرنا جائز ہو جاتا ہے، بلکہ جائز تو جائز، کچھ حالتیں تو ایسی بھی ہیں کہ وہاں بیان کرنا جائز سے بھی بڑھ کے مستحب بلکہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو ان باتوں کو بھی جاننا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ انسان یہ سمجھ لے کہ ہاں کسی کی برائی بیان کرنا جائز نہیں ہے تو ہر حالت میں اس کو اپلائی کرنے لگے، ہر حالت میں اس کو لاگو کرنے لگے، ایسا کرنا صحیح نہیں۔ تو بعض وجوہات علماء نے لکھی ہیں جن کے بنا پہ کسی کی غیبت کرنا یا کسی کی برائی کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ کوئی انسان ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، تو کسی ایسے سے اس کے ظلم کی شکایت کرنا جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ اگر ہم اس سے بتائیں گے تو وہ اس کو ظلم سے روک سکتا ہے، تو وہ بتانا یہ غیبت کے اندر شامل نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی انسان تمام لوگوں پہ جو ہے تکلیف پہنچاتا ہے، ہر طرح سے نقصان پہنچاتا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے گاؤں یا آپ کے محلے میں وہ آنے والا، وہ آئے گا تو طرح طرح کے تماشے کرے گا اور طرح طرح کا ظلم و ستم برپا کرے گا، تو آپ کسی ایسے بااثر آدمی کو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ وہ اس کو ظلم سے روک سکتا ہے، تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ ہاں فلاں آدمی ایسا ہے، اس سے بچے۔ دوسری چیز جس حالت میں غیبت کرنا جائز ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انسان کسی برائی میں مبتلا ہے، تو آپ جو ہے ہمدردی کے جذبے سے اس کے سرپرست کو، اس کے رشتہ دار کو، اس کے والدین کو، اس کے استاذ کو بتا دیں ہمدردی کے جذبے کے ساتھ کہ فلاں بچہ یا فلاں بچی، فلاں لڑکا یا فلاں لڑکی فلاں جرم میں گرفتار ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو فلاں برائی سے روکیں۔ تو ایسا کرنا بھی شریعت میں جائز بلکہ بعض حالتوں میں واجب بھی ہو جاتا ہے۔ مثلاً کوئی بچہ ہے یا بچی ہے چوری کرتا ہے تو آپ اس کے والدین سے شکایت کر سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ چوری کرتا ہے یا بدتمیزی کرتا ہے، تاکہ جو ہے اس بچے کی اصلاح ہو جائے اور اس کی جو ہے آخرت سدھر جائے۔ تو ایسا کرنا جائز ہے، بلکہ ایسا کرنا ایک ہمدردی کے جذبے سے مستحب بھی ہے، اور اگر کوئی اور نہ کرنے والا ہو اصلاح تو یہ واجب بھی ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز جس کی وجہ سے غیبت کرنا جائز ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مسئلہ آپ کو پوچھنا ہے، مثال کے طور پر، تو آپ کو مسئلے کی حقیقت سمجھانی ہے، تو اس مسئلے کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے آپ کسی عالم کو، کسی مفتی کو یا کسی شریعت کے جاننے والے کو اس مسئلے کی حقیقت بتا دیں، تو اس مسئلے کی حقیقت بتاتے ہوئے اگر اس کا نام آ جائے یا اس کی حقیقت ظاہر ہو جائے اور آپ کی نیت جو ہے اس مسئلے کو حل کرنا ہے شریعت کے مطابق، تو اس صورت میں بھی جو ہے کسی انسان کی برائی کرنا جائز ہے۔ البتہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایسے موقع پہ صراحتاً نام نہ لے، بلکہ جو ہے کوئی اشارہ و کنایہ استعمال کرے تاکہ اس کی بے عزتی نہ ہو۔
چوتھی چیز جس کی وجہ سے غیبت جائز ہو جاتی ہے، کوئی انسان کسی گناہ میں معروف ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی انسان ہے جو شراب کا عادی ہے اور سب کو پتہ ہے کہ وہ شراب پیتا ہے، تو اگر آپ کسی سے ذکر کر دیتے ہیں کہ فلاں شراب پیتا ہے تو یہ غیبت میں شامل نہیں ہوگا۔ یا کسی کو بارے میں پتہ ہے کہ وہ جوا کھیلتا ہے اور سب کو پتہ ہے کہ وہ جوا کھیلتا ہے، وہ معروف ہے، تو اس کی وہ برائی جس میں وہ معروف ہے اس کو ذکر کرنا غیبت میں شامل نہیں ہوتا۔ البتہ اس کی دوسری برائی، مثال کے طور پہ کوئی شراب کا بھی عادی ہے اور جوا بھی کھیلتا ہے، تو شراب کے بارے میں تو وہ معروف ہے لیکن جوا کے بارے میں معروف نہیں کہ جوا کھیلتا ہے، تو آپ اس کی شراب کی برائی تو بیان کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کی جوا کی برائی بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جس میں غیبت کرنا جو ہے علماء نے جائز لکھ دیا ہے کہ ہاں ایسے موقع پہ غیبت کرنا جائز ہے، لیکن ان تمام میں ایک شرط یہ ہے کہ جذبہ ہمدردی کا ہو، جذبہ نقصان پہنچانے کا نہ ہو۔ اگر ان چیزوں میں بھی جذبہ انسان کا نیت جو ہے نقصان پہنچانے کی اپنے بھائی کی، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ ہمدردی کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے یہ ایسی چیزیں ہیں جہاں پر غیبت کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ رہ جاتا ہے جو آخری بھی ہوگا اس موضوع کا، کہ مثال کے طور پہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ غیبت کا گناہ کتنا سخت ہے، غیبت کتنا شنی جرم ہے، کتنا گھنونا جرم ہے اور کتنی سخت سزائیں قرآن و حدیث میں آئیں، لیکن ہم نے بہت سے لوگوں کی غیبت کر دی۔ اب اس کی تلافی کیسے کی جائے؟ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ تو اس کا سب سے سیدھا اور سب سے اہم اور سب سے ضروری جو حل یہ ہے کہ جن تک آپ کی رسائی ہو، جن تک آپ پہنچ سکتے ہوں یا پہنچ سکتی ہوں، ان تک پہنچیں اور معافی تلافی کریں۔ مثلا آپ سے یا ہم سے کسی سے بھی کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے، کسی کی غیبت کر دی ہے، تو آپ اس سے جائیے اور معافی مانگ لیجئے کہ دیکھو ہم نے تمہاری فلاں موقع پہ غیبت کر دی تھی، تم ہمیں معاف کر دو۔ وہ اگر معاف کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس گناہ کو معاف کر دے۔ تو پہلا یہ کام ہے کہ جن تک ممکن ہو سکے ان تک پہنچیں اور ان سے معافی تلافی کر لیں۔ یقیناً ایسے موقع پہ دل پہ آرے چلتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے کہ کسی انسان سے انسان معافی مانگے، لیکن اگر ہمیں یہ جنت میں داخلے کے ہم دعوے دار ہیں اور ہم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا ہوگا، یہ تکلیف اٹھانی ہوگی اور معافی تلافی کا کام کرنا ہوگا۔ لیکن اب یہ ہے کہ ہم نے بہت سے لوگوں کی برائی کی، ان میں سے بہت سے وفات پا گئے، بہت تک ہم نہیں پہنچ سکتے، ایسے موقع پہ کیا کریں؟ تو علماء نے لکھا ہے اس موقع پہ، اور حدیث سے بھی یہی صراحت اور یہی اشارہ ملتا ہے کہ اس کے لیے کثرت سے استغفار کرے، یعنی جس نے بھی جس کی غیبت کی ہے تو اس کے لیے کثرت سے دعا کرے، اللہم اغفر لہ ولنا، کہ اللہ اس کو بھی معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، اور کثرت سے استغفار کرے۔ تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کثرت استغفار کی وجہ سے، بار بار اس کے حق میں استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے درجات کو بھی بلند فرما دیں گے، اور ہماری جو کوتاہی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، اس کو بھی معاف فرما دیں گے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ غیبت جو ایسا گناہ ہے وہ حقوق العباد میں سے ہے۔ یہ بات تو گناہ حقوق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حق اللہ جو اللہ سے متعلق، یعنی نماز پڑھنا یہ اللہ سے متعلق ہے، روزہ رکھنا اللہ سے متعلق ہے، زکوٰۃ دینا یہ اللہ سے متعلق ہے، حج کرنا یہ اللہ سے متعلق ہے۔ اور دوسرا گناہ ہوتا ہے حقوق العباد جو بندوں کا بندوں سے ہو، بندیوں کا بندیوں سے ہو۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہے اور اس کا قانون شریعت میں یہ ہے کہ جس سے مسئلہ ہو جب تک وہ معاف نہ کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ کسی کی غیبت کر دی، تو جب تک جس کی غیبت کی گئی ہے وہ معاف نہیں کرے گا تب تک جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس گناہ کو معاف نہیں کرتے۔ لہٰذا ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد سے بھی بہت احتیاط کرنا چاہیے، بہت بچنا چاہیے، اور ہم اس کا لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ ہم حقوق العباد میں گرفتار ہو جاتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں اور ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم توبہ کر لیں گے، بچ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب تک وہ بندہ یا بندی معاف نہ کر دے جس کا ہم نے حق لیا ہے، کسی بھی صورت میں لیا ہو، تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس گناہ کو معاف نہیں کرتے۔ لہٰذا حقوق العباد سے اور زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے۔ ممکن ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی اس کے حق کے متعلق، تو ہماری توبہ اور ہمارے استغفار اور ہماری ندامت کی وجہ سے ہمیں معاف کر دے،
لیکن اگر ہم نے بندوں کا حق لے لیا، بندوں کی غیبت کر لی، بندوں کی عزت پہ ہم حملہ آور ہو گئے، تو بڑا ڈر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے معاف نہ کرنے کی وجہ سے خود بھی معاف نہ کرے اور ہم جو ہے سزا کے مستحق ہو جائیں۔ اس دن سزا کے مستحق ہو گیا اگر کوئی، تو اس سے برا اور اس سے خراب قسمت والا کوئی نہیں۔ یہ سزا 1-2 دن کی نہیں ہے کہ آج ہوئی ختم ہو گئی، یہ سزا تو بڑی لمبی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں وہ سزا کتنی بڑی ہوگی، لہٰذا اس سے بچنے اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری بات جو اس سلسلے میں رہ گئی، اس کو بھی عرض کر کے اس موضوع کو ختم کرنے کا ارادہ ہے۔ ایک ہوتی ہے غیبت، جس کی تعریف اور جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آپ کے سامنے عرض کیا گیا۔ ایک دوسری چیز ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں نمیمہ اور اردو میں اس کو کہتے ہیں چغلی۔ بعض علماء تو کہتے ہیں یہ غیبت چغلی ایک ہی چیز ہے، لیکن بعض علماء اس میں فرق کرتے ہیں، غیبت الگ چیز ہے اور چغلی الگ چیز ہے۔ غیبت کی تعریف تو آپ کے سامنے کی گئی کہ غیبت کہتے ہیں اپنے بھائی کی ان عیوب کا ذکر کرنا جن کو وہ ناپسند کرتا ہے کہ کسی کے سامنے ذکر کیا جائے، اور جو چغلی ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہوتی ہے۔ چغلی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عیب ذکر تو کر رہے ہیں، چاہے وہ اس کے اندر موجود ہو چاہے نہ موجود ہو، لیکن جو چغلی کر رہا ہے اس کی نیت یہ ہے کہ اگر ہم فلاں سے چغلی کریں گے تو فلاں شخص اس کو نقصان پہنچائے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی کسی کے بارے میں چغلی کر رہے ہیں اور اس کی نیت یہ ہے کہ ہم فلاں کو اگر بتا دیں گے تو جس کے بارے میں چغلی کی جا رہی ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے گا، اس کو تکلیف پہنچائی جائے گی، تو یہ چیز جو ہے چغلی بنتی ہے۔ اس کے اندر 2 گناہ شامل ہو جاتا ہے، ایک تو غیبت کرنے کا اور دوسرا نقصان پہنچانے کا، تو یہ اور زیادہ سخت گناہ ہو جاتا ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ خیر یہ باتیں آپ کے سامنے جو مختصراً عرض کی گئیں، اس کا مقصد بس یہی ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے وہ ایک وقت تک کے استعمال کے لیے دیا ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق استعمال کریں اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچیں۔ ہمیں حساب دینا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ ہم کیا منہ لے کے جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، ہم کیا منہ لے کے جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ بے شمار نعمتیں ہم کو دے رکھی ہیں، ہمیں آنکھ دی، ہمیں زبان دی، ہمیں مال دیا، ہمیں دنیا میں رہنے کا سلیقہ دیا، قرآن دی، امت محمدیہ میں پیدا کیا، سب کچھ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ ہم اللہ کا رزق استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی ہوا سے ہم سانس لے رہے ہیں اور زندہ رہ رہے ہیں، پانی استعمال کر رہے ہیں، مختلف نعمتوں سے ہم گھرے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہم اللہ کی نافرمانی کریں، یہ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے کے لیے تیار ہے کہ میرے بندے اور میری بندیاں قدم بڑھائیں اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو سزا نہیں دینا چاہتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو جہنم میں داخل نہیں کرنا چاہتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل تیار ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی میری طرف اگر 1 قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف 2 قدم بڑھاتا ہوں، کوئی میری طرف 1 ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اتنی محبت کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ موت کے وقت بھی اپنی امت کی فکر کر رہے ہوتی ہیں، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں نہ اللہ کا خیال نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال، ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننی چاہیے۔ یہ تقریر، یہ نصیحتیں، یہ سب کچھ، سب مقصد یہی ہے کہ انسان کے اندر عمل کا داعیہ پیدا ہو۔ اگر عمل نہیں پیدا ہوا تو یہ سب بیکار ہیں، کسی کام کے نہیں۔ سننے سنانے کا صرف مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر بھی عمل پیدا ہو، آپ کے اندر بھی عمل پیدا ہو، یہی مقصود ہے، یہی سے ہم کا سوال، اسی کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا اور اسی پہ ہماری نجات منحصر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے، خصوصاً غیبت اور چغلی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہم جناب التمش صاحب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ اس موضوع پہ ہم کچھ عرض کر سکے، اور ہم ان تمام لوگوں کے بھی شکر گزار ہیں
جنہوں نے جو ہے اس مجلس میں آن لائن شرکت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرما دے، اور اس مجلس کے برکت سے یا اللہ ہمارے تمام پچھلے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف کر لے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس مجلس سے اس عزم کے ساتھ اٹھیں کہ یا اللہ ہم سے جتنا ہو سکے گا اللہ ہم تیری نافرمانی سے محفوظ رہیں گے اور تیرے ہر حکم کو بجا لائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔